خطبہ نمبر 106۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اسلام کی فضیلت اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اصحاب کی ملامت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی فضیلت۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے اسلام کا قانون معین کیا تو اس کے ہر گھاٹ کو وارد ہونے والے کے لیے آسان بنا دیا اور اس کے ارکان کو ہر مقابلہ کرنے والے کے مقابلے میں مستحکم بنا دیا۔ اس نے اس دین کو وابستگی اختیار کرنے والوں کے لیے جائے امن اور اس کے واجے میں داخل ہو جانے والوں کے لیے محل سلامتی بنا دیا ہے۔ یہ دین اپنے ذریعے کلام کرنے والوں کے لیے برہان اور اپنے وسیلے سے مقابلہ کرنے والوں کے لیے شاہد قرار دیا گیا ہے۔ یہ روشنی حاصل کرنے والوں کے لیے نور، سمجھنے والوں کے لیے فہم، فکر کرنے والوں کے لیے مغز کلام، تلاش منزل کرنے والوں کے لیے نشان منزل، صاحبان عزم کے لیے سامان بصیرت، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والوں کے لیے نجات، اعتماد کرنے والوں کے لیے قابل اعتماد، اپنے امور کو سپرد کر دینے والوں کے لیے راحت اور صبر کرنے والوں کے لیے سپر ہے۔ یہ بہترین راستہ اور واضح ترین داخلے کی منزل ہے۔ اس کے مینار بلند، راستے روشن، چراغ زوبار، میدان عمل باوقار اور مقصد بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے اور اس کی طرف سبقت اور اس کا انعام ہر ایک کو مطلوب ہے۔ اس کے شہ سوار باعزت ہیں۔ اس کا راستہ تصدیق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کا منارہ نیکیاں ہیں۔ موت ایک مقصد ہے جس کے لیے دنیا گھڑ دوڑ کا میدان ہے اور قیامت اس کے اجتماع کی منزل ہے اور پھر جنت اس مقابلے کا انعام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روشنی کے طلبگار کے لیے آگ روشن کر دی اور ہر گم کردہ راہ ٹھہرے ہوئے مسافر کے لیے نشان منزل روشن کر دیے۔ پروردگار، وہ تیرے معتبر امانت دار اور روز قیامت کے گواہ ہیں۔ تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ خدایا، تو اپنے انصاف سے ان کا حصہ عطا فرما اور پھر اپنے فضل و کرم سے ان کے خیر کو دگنا چوگنا کر دے۔ خدایا، ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر بنا دے اور اپنی بارگاہ میں ان کی باعزت طور پر میزبانی فرما اور ان کی منزلت کو بلندی عطا فرما۔ انہیں وسیلہ اور رفعت و فضیلت کرامت فرما اور ہمیں ان کے گروہ میں محشور فرما جہاں نہ رسوا ہوں اور نہ شرمندہ ہوں، نہ حق سے منحرف ہوں، نہ عہد شکن ہوں، نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کن اور نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں۔ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے، تم اللہ کی دی ہوئی کرامت سے اس منزل پر پہنچ گئے جہاں تمہاری کنیزوں کا بھی احترام ہونے لگا اور تمہارے ہمسائے سے بھی اچھا برتاؤ ہونے لگا۔ تمہارا احترام وہ لوگ بھی کرنے لگے جن پر نہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل تھی اور نہ ان پر تمہارا کوئی احسان تھا، اور تم سے وہ لوگ بھی خوف کھانے لگے جن پر نہ تم نے کوئی حملہ کیا تھا اور نہ تمہیں کوئی اقتدار حاصل تھا، مگر افسوس کہ تم عہد خدا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تمہیں غصہ بھی نہیں آتا ہے۔ جبکہ تمہارے باپ دادا کے عہد کو توڑا جاتا ہے تو تمہیں خیرت آ جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے امور تم ہی پر وارد ہوتے تھے اور تمہارے ہی پاس سے باہر نکلتے تھے اور پھر تمہاری ہی طرف پلٹ کر آتے تھے، لیکن تم نے ظالموں کو اپنی منزلوں پر قبضہ دے دیا اور ان کی طرف اپنی زمام امر بڑھا دی اور انہیں سارے امور سپرد کر دیے کہ وہ شبہات پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔
اور خدا گواہ ہے کہ اگر یہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے منتشر کر دیں گے تو بھی خدا تمہیں اس دن جمع کر دے گا جو ظالموں کے لیے بدترین دن ہوگا۔